نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ سورۃ حجرات ختم ہوئی، آج سے سورۃ قاف شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا قاف والقرآن المجید۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ بہت سارے حروف مقطعات سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، طا سین میم یا سین قاف کاف ہا یا عین صاد الف لام را الف لام میم، یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس دور میں اس کا سمجھنا اس طرح ہے کہ جس طرح ہم موبائل کے اندر کوڈ ورڈ دیتے ہیں، ایک کوڈ دیتے ہیں اس کے اندر بے شمار چیزیں چھپی ہوتی ہیں، جب اس کو کھولتے ہیں تو پوری دنیا کھل جاتی ہے۔ تو قاف کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کوڈ ورڈ ہے، کتنی چیزیں اس کے اندر جمع ہیں۔ فرمایا قاف والقرآن المجید، قسم ہے بزرگ عظمت والے قرآن، والقرآن المجید عظمت والا بلند قرآن، بزرگی والا قرآن، قسم ہے اس کی۔ کیوں قسم ہے جی؟ کہ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، کہ تعجب کیا ان کافروں نے کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ ہمارے برادری کا آدمی ہے، ہم جانتے ہیں، اور یہ ہمارا نبی ہوگا۔ جس طرح اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کو انسان کہنا گناہ ہے، گستاخی، یعنی نبی بشر نہیں ہوتا، دوسرے الفاظ میں نبی کیا ہوتا ہے؟ وہ نور ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی اس طرح عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں یا نہیں؟ اس طرح بے شمار لوگ کہ نبی کیا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم میں سے ہمارا بھائی، ہمارا چچا، ہمارا تایا فلاں 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 آج نبی بن گیا۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، اس کو تعجب سمجھتے تھے۔ یہ تعجب نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے سارے انسان ہی تھے، آدمی تھے۔ اور وجہ کیا ہے کہ انسانوں کے اندر انسان ہی نبی اللہ نے کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ انسان کے پیچھے چل سکتا ہے، اس کو فالو کر سکتا ہے، اس کے پیچھے چل سکتا ہے، اس کی بات مان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اگر نورانی مخلوق اللہ نبی بنا دیتا، فرشتوں کو بنا دیتا، جبرائیل علیہ السلام کو بنا دیتا، تو جبرائیل علیہ السلام کو تو نہ بھوک لگتی ہے، نہ وہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ شادی کرتے، تو پھر ان کے پیچھے کس طرح چلتے؟ ان کے پیچھے ہم انسان نہیں چل سکتے تھے۔
انسان نے چلنا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسن، تمہارے لیے جو ماڈل ہے جن کے پیچھے تم چل سکتے ہو وہ رسول اللہ۔ آپ نے شادی کی، آپ کسی کے باپ تھے، آپ نے حکومت کی تو ہم فالو کر سکتے ہیں۔ آپ نے فوج کی کمانڈ کی، مدینے کی ریاست آپ نے چلائی، آپ کسی کے شوہر تھے، کسی کے باپ تھے، کسی کے بیٹے تھے، انسان تھے، تو آپ کو فالو کرنا آسان تھا، کیونکہ جتنے بھی نبی آئے سارے کیا تھے جی؟ انسان تھے۔ تو یہ کافروں نے یہ اعتراض اٹھایا، بل عجبوا، بلکہ تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ کوئی انہی میں سے ڈرانے والا آ گیا۔ بھئی اللہ جسے چاہے نبی بنا دینا، اللہ یجعل رسالتہ، اللہ جسے چاہے نبی بنا دے، تو اللہ نے حضور کو نبی فرمایا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ ہم نہیں مانتے اس بات کو، ہم یعنی حضور کے انسان ہونے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، یعنی انسان کا نبی بننا یہ ان کے ہاں کیا تھا؟ ناممکن تھا۔ جس طرح آج کل بھی ہمارے کچھ نادان دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کو اے انسان کے لیے، بشر کے لیے بڑی گستاخی کر لی۔ بھئی نبی ہوتا ہی انسان ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر انسان کے اوپر فرشتہ نبی بنتا تو فرشتے تو انسانوں سے کم تر مخلوق ہیں، برتر مخلوق تو انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، انسان کو اللہ نے معزز بنایا ہے، تو یہ ان کا تعجب بیان کیا اللہ پاک نے۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا، پہلا تو یہ تھا کہ ہمارے برادری کا آدمی نبی نہیں بن سکتا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، ہم مریں گے اور مٹی بنیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، دوبارہ پیدا ہوں گے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ دوبارہ کس طرح زندہ ہو سکتے؟ ایک آدمی تھا، مر گیا، ہڈیاں سب ریزہ ریزہ ہو گیا، ختم ہو گیا، پھر دوبارہ حضور نے فرمایا کہ تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، سوال و جواب ہونا ہے، قیامت میں آنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا؟ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک چھوٹے ذرے جتنا کوئی وہ حصہ ہے، یہ جب مرتا ہے تو اس حصے کے اندر جان باقی رہتی ہے۔ ریڑھ کے ہڈی کے اندر ذرے کے برابر کوئی، اس کو نسمہ کہتے ہیں، نسمہ، وہ قیامت کے دن اس سے اللہ دوبارہ اس انسان کو بنائیں گے۔ وہ نسمہ جو ہے بھی مر کے بھی وہ انسان کے اندر، اس کے اندر حیات، زندگی باقی ہے۔ تو وہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ہم مریں گے تو مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھیں گے، یہ تو بہت دور کی کوڑی لائے ہیں، دور کی بات ہے، یہ ہم نہیں مان سکتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس زمین کو ختم کرتے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں، اس سے چیزیں جاتی رہتی ہیں۔ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس یہ کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں، یہ زمین کو دیکھ لو، یہ ختم ہوتی رہتی ہے، ایک جگہ نہیں رہتی، گھٹتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ اللہ کرتا ہے، تو اللہ دوبارہ انسان کو اس طرح بنا بھی سکتا ہے۔ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس یہ کتاب لوح محفوظ میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، انہوں نے حق کو جھٹلایا، جب ان کے پاس حق آیا تو ہم کو جھٹلا دیا، اور فی امر مریج، الجھی ہوئی بات میں وہ پڑے رہے، بات کو الجھا دیا۔ سیدھی بات ہے، بات لوگوں کے لیے میری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ ان کا ذہن بند ہوتا ہے۔
جب انسان ہدایت کا طلبگار نہیں ہوتا تو وہ بے شک بڑا خوبصورت نظر آئے، لیکن وہ ہدایت سے دور ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی ہدایت کا راستہ اس نے خود بند کیا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے اہدنا الصراط المستقیم کی طرف، وہ جاتا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، انہوں نے حق کو جھٹلایا کب؟ جب وہ حق ان کے پاس آئے، حضور آئے، قرآن آیا، دین آیا، اور اس کو انہوں نے، جس طرح آج بھی یہ بے شمار جھٹلانے والے، بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، الجھی ہوئی بات میں پھنسے ہوئے، بات کو الجھا کے رکھ دیا، سمجھنا نہ چاہے تو الجھ جاتی ہے بات، اور اگر جو سمجھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو سورۃ قاف میں قرآن کی قسم اللہ نے کھائی ہے، اور کافروں کے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ تعجب کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی نبی بن جائے گا، یہ ہم نہیں مانتے۔ دوسرا فرمایا کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، دوبارہ کس طرح زندہ ہوں گے، ذالک رجع بعید۔ اللہ نے فرمایا کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، زمین کو بھی ہم آہستہ آہستہ ختم کریں گے، وعندنا کتاب حفیظ، اور یہ ہمارے پاس کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، انہوں نے حق کو جب ان کے پاس آیا تو جھٹلایا اور الجھی ہوئی بات میں پھنسے رہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔